بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سسٹر نے کل رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی درود شریف کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نہ پہلے نماز اتنا پڑھتی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ بس زندگی گزر رہی تھی، پھر رمضان کا مہینہ آیا اور مجھے میری جاب سے نکال دیا گیا۔ میں جاب کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا، میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی اور لوگوں نے پالیٹکس کی، منافقت کی اور مجھے میری جاب سے نکال دیا گیا۔ کہتی ہیں رمضان کا مہینہ تھا، میں گھر آ کر بہت روئی اور اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور میں تو کسی کا برا نہیں چاہتی، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، لوگ میرے ساتھ منافقت کیوں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے دعا کرتی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن بس میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کسی کو بد دعا دوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا لگے گا کہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب اگر میں کسی کو بد دعا دوں گی تو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوگی تو کتنا برا ہوگا۔ کہتی ہیں جب میرے دل میں یہ بات آئی نا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سب کو معاف کرتی ہوں۔ تو جب میں نے یہ بولا نا کہ میں نے سب کو معاف کیا تو میں بہت رو رہی تھی اور دعا بھی کر رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کرتی ہوں، جس نے میرے ساتھ جو بھی برا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی، میں نے اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لیا۔ اور اس دن جب رات کو میں سوئی تو کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے درود خضری کے بارے میں اشارہ دے رہا ہے کہ آپ یہ درود شریف پڑھو۔ کہتی ہیں میں دوسرے دن اٹھی، میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا کہ درود خضری کون سا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا، اور پھر میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ جس دن میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا، میری اس دن کی نمازوں میں اور پچھلی نمازوں میں واضح فرق تھا۔ میری نمازوں میں سکون آ گیا تھا، ایک اطمینان تھا، ایک الگ کیفیت تھی، مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ اس کے بعد میں نے نیت کر لی کہ میں درود خضری کو 1 کروڑ مرتبہ ورد کروں گی۔ درود خضری ہم سب کو پتہ ہے مختصر لیکن جامع درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں میں نے درود پاک کو 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے کے لیے ورد کر لیا اور پھر اپنا ایک گروپ بھی بنایا اور اس میں اپنے تمام فرینڈس کو ایڈ کیا اور ان سے کہا کہ ابھی تو رمضان چل رہے ہیں، ہم ربیع الاول تک 12 ربیع الاول تک روزانہ درود شریف پڑھیں گے اور یہاں پر ہم اپنا درود پاک ایڈ کریں گے۔ کہتی ہیں اس طرح سے میری درود پاک کی روٹین اسٹارٹ ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ دوسرے درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیے درود خضری کے علاوہ، اور بیٹھے بیٹھے بس مجھے خیال آتا کہ میں درود پاک لکھنا شروع کر دوں، مجھے درود شریف لکھنا بھی چاہیے۔ تو پھر میں نے الگ الگ ڈائریز بنائی اور درود پاک لکھنا بھی شروع کر دیا۔ اب کہتی ہیں کہ میری زندگی میں درود پاک کے مختلف واقعات ہونے لگے۔ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، خود بخود میری راہیں کھل جاتی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی اور میں درود خضری پڑھنا شروع کرتی تو پیسوں کا بندوبست ہو جاتا، اور میں اتنا حیران ہوتی کہ میرے مسئلے خود بخود حل ہونے لگے، میری پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگی، میرے کام بننے لگے، اور یہ سب درود پاک کی برکت تھی۔ کہتی ہیں کہ روز ہی ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے مجھے واضح پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا ہے۔ کہتی ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے ابو جو ہیں ان کا بی پی کا مسئلہ ہے، ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور ان کو ڈینگی فیور بھی تھا، تو اچانک ان کی ناک سے اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم سب گھر والے بہت ڈر گئے، ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ ان کے وائٹ سیلز جو ہے نا وہ کم ہو گئے اور بہت کم رہ گئے ہیں، ان کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں۔ کہتی ہیں ہم بہت پریشان ہوئے، میں اتنا پریشان ہوئی، میں نے وہیں بہت رونا شروع کر دیا، دعائیں کرنا شروع کر دی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود شریف پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، پھر میرے ابو جی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، پھر میرے والد کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد میرے لیے بہت اہم ہیں، سب کچھ ہیں، میں ان کی جدائی کیسے برداشت کروں، یہ تکلیف ان کی کیسے دیکھوں؟ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر دعا کرتی رہی دل ہی دل میں کہ میرے ابو جی کو کچھ نہ ہو، ان کے ٹیسٹ ٹھیک آئیں۔ پھر ہم وہاں سے دوسرے ہاسپٹل گئے، ان کے وہاں ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرس نے کہا کہ پہلی رپورٹ تو خراب ہے، غلط ہے، ان کے وائٹ سیلز پورے ہیں، کوئی کم نہیں ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ناک سے خون آنا یا بلڈ آنا یہ شاید دماغ سے خون آنے کی نشانی ہے۔ کہتی ہیں ہم پھر بہت ڈر گئے، بہت روتی رہی میں، دعائیں کرتی رہی، اس طریقے سے ہم 3-4 دن مسلسل مختلف ہاسپٹلس میں چکر لگاتے رہے، ان کے ٹیسٹ ہوتے رہے۔ کہتی ہیں میں اس دوران درود شریف کثرت سے پڑھتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے کہتی رہی کہ درود شریف کے وسیلے سے میری لاج رکھنا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم آخری ہاسپٹل سے نکلے تو ڈاکٹرز نے رپورٹ دیکھی اور کہا
انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے وائٹ سیلز بھی پورے ہیں، اور ان کے ساتھ صرف بی پی کا ایشو ہے، اور عموماً جب بی پی بہت ہائی ہوتا ہے تو ناک سے یا منہ سے بلڈ آ جاتا ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ ٹھیک ہیں بالکل۔ کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹرز نے ہمیں تسلی دی، ہم بالکل اچھے ہیں، ہمارے ابو کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم نے بہت اچھا محسوس کیا۔ میں درود شریف پڑھتی رہی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی رہی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ گنہگار پر درود پاک کی برکت سے ایسا کرم کیا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا درود شریف کے وسیلے سے میری اتنی مدد ہوگی، میں بہت گنہگار ہوں، اور درود پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بہت نرم کر دیا ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل اتنا نرم کر دیا ہے کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھتی ہوں، اور میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی ہوں، اور اگر میرے ساتھ کوئی برا کرتا بھی ہے نا تو میں سب کو معاف کر دیتی ہوں، صرف یہ سوچ کر کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، اور میں سب کو ہاتھ اٹھا کر معاف کر دیتی ہوں، اور بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مجھے روزہ رسول پر بلا لیں اور مجھے اپنے دیدار سے نوازیں، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور درود پاک پڑھنے والوں پر رحمت برکت فضل فرمائیں۔ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، استغفار بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، اور درود شریف کی برکت سے اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے کام کاج میں برکتیں، رحمتیں، فضل، کرم، عنایات دیکھ رہی ہوں، میری زندگی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر، میرے گھر والوں پر کرم کی انتہا کر رہا ہے، اور یہ سب درود پاک کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، انہیں جلد از جلد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہو۔ مجھے ان کے مشاہدے میں یہ بات اتنی اچھی لگی کہ یہ سب کو معاف کر دیتی ہیں، اور ریزن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے کہیں میری زبان سے کوئی برے الفاظ نکلیں کسی کے لیے، کوئی بد دعا نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو اپنی امت کے کسی بندے کو تکلیف میں دیکھ کر، اور وہ تکلیف میری وجہ سے پہنچے، تو مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی نا کہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں کتنی اچھی اچھی باتیں ڈالتا ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں سے کتنا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کل رات جب میں نے ان کا یہ مشاہدہ سنا تو میرے دل میں بھی یہی بات آئی کہ آج کے بعد اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ برا لگتا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر معاف کر دوں گی، یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیت اچھی فرمائے، ہمیں اچھی اچھی سوچوں کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے وقت میں، ہماری زندگیوں میں درود پاک کی برکتیں شامل فرما دے، اور ہمیں درود شریف پڑھنے والا اور دعوت دینے والا بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔